اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ زکریا ٹاؤن اور یہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ گفتگو کے آغاز میں یہ ضروری اعلان بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ شمیم حیدر نقوی کے اس گھر میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا۔ میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے کہ انہیں شیعوں کی مدرسے سمجھ کے پیچھے نہ رہا کرو، تشریف لایا کرو، بیٹھا کرو اور بغیر اجازت کے آیا کرو۔ دوست کہتے ہیں جی ہم شیعہ نہیں ہیں تو ہم مجلس میں کیسے آئیں؟ میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بڑے شاداب ذہن دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ شیعہ نہیں ہیں تو نہ صحیح، آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں، لیکن جب محمد کے بیٹے کے ذکر کی محفل پاک ہوتی ہے نا، پھر اس میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے۔ آپ سے بہت شکریہ۔ دیکھیں اگر امام حسین شیعہ سنی وہابی دیوبندی مسلکوں میں اگر امام حسین کو آپ دیکھیں گے تو پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے ہیں؟ بھئی اگر یہ سارا مذہب و مسلکوں کے لیے سب قربانیاں تھیں تو پھر وہ تو غیر مسلم ہے، وہ حسین کو عزت کیوں؟ بلکہ مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد مجھے مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا، یہ سندھ میں، تو ہندوؤں کی بہت آبادی ہے وہاں، تو انہوں نے کہا جی ایک ہندو شاعر ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں وہ آئے، تو انہوں نے کہا جی میں نے امام حسین بادشاہ کی ایک نظم لکھی ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ بڑا نورانی روحانی ماحول ہے یہاں کا، باخدا پروفیسر صاحب نظم اتنی خوبصورت تھی، ہندو شاعر کی لکھی ہوئی، وہ خود سنا رہا تھا، اتنی خوبصورت نظم تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز پیش کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے آپ نے دھیان نہیں دیا، وگرنہ مولوی صرف لینا جانتے ہیں، دینے شینے والا شاید مطلب کو قدرت سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے صرف لینا ہے۔ جب میں نے اسے نیاز دی وہ اداس ہو گیا، میں نے کہا کیا ہوا ہے تجھے؟ کہنے لگا جی کچھ عرصہ پہلے سات والی گھوٹ میں مشترکہ محفل تھی، تو میں نے وہاں پہ حسین بادشاہ کا قصیدہ پڑھا، تو جو گاؤں کے گوٹ کے مسجد کے مولانا صاحب تھے وہ بھی اس محفل میں موجود تھے، کہنے لگے مجھے توقع تھی کہ یہ مجھے شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کی تعریف کی، مجھے توقع تھی کہ مجھے شاباش دیں، لیکن انہوں نے شاباش دینے کی بجائے عجیب تنزیہ انداز میں کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو نے ایک فقرہ کا اخیر ہو گئی، اس نے کہا مولانا میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو۔ آپ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لہذا میری بلا تفریق فرقہ اپیل ہے، حسین کی محفل پاک یا مجلس جہاں بھی ہوتی اہل اسلام بھائیوں کو اس میں تشریف لانا چاہیے۔ میں یقین دلا رہا ہوں کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے۔ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، دینیات اسلامیات کے پروفیسر یونیورسٹیوں میں بھی
مذہب و مسلکوں کی باتیں لے کے بیٹھ لیں. جی ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن یہ شیعہ عجیب مذہب ہے، یہ اللہ نبی سے انہیں دلچسپی نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں. اب اس سب کچھ میں بہت کچھ ہے کہ انہیں اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کو. اگر آپ اجازت دیں میں یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، سب کچھ، انہیں اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں. میں شیعہ خطیب ذمہ داری سے مسلک جعفریہ کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں شیعہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، شیعہ اللہ اسے سمجھتے ہیں جسے علی سجدہ کرے. تائید کریں گے پہلوانی صاحب، ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں. کیا ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. یہ غلط فہمیاں بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دینا انہیں جی اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے. بھائی ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن میرے وطن میں چالاکیاں ہو رہی ہیں کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو رکھتے ہیں، تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. نہیں، زرخیز خطہ ہے ملتان کا، میں نے کیا کہا ہے کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر لیتے ہیں. ہن اللہ میاں نال متھا کون لائے؟ اب فرنٹ پہ اللہ کو کیا ہوا جی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. تو یار ماشاءاللہ دانا دوست بیٹھے میں ہیں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی. اسٹیکر بنا دیے، گاڑیوں کی بیک پہ لکھوا دیا میرے لیے اللہ کافی ہے. مقصد کہ طلبہ طالبات بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کوئی پنجتن نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، کوئی آل محمد نہیں، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ غوث، نہ قطن، بس ہی میرے لیے میرا اللہ کافی. اپنے ذمہ دار علماء سے پوچھو، یہ اللہ نے تیرے دور کے علماء سے کہا ہے کہ کہہ دیجیے یہ اللہ کافی ہے؟ اللہ نے حضور سے کہا تھا کہ محمد آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. بولیں گے آپ؟ میری بات پہ دھیان دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں اب سارے اہل اسلام میری بات سن رہے ہیں. جی بہت شکریہ. اللہ کو کافی. دیکھیں اس میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے بات بھی مجلس جاری ہے اور میرے بھائی پڑھنے والے بابا جی بابا محمد شنشاہ جی، اور ویسے بھی مجلسیں ذاکر ہی پڑھتے اچھے لگتے ہیں، مولوی تو برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. لیکن مجھے اگر تھوڑا موقع دیں میں بات تھوڑی آگے بڑھا دینا چاہ رہا ہوں. بھئی اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی بس ہمارے لیے بھی اللہ کافی ہے تو اس میں کوئی الجھاؤ تو ہے نہیں. جب آذان دینے لگو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی ہے. میری بات آپ سن رہے ہیں؟ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تھیوری کچھ ہے، پریکٹیکل کچھ ہے. کہتے آپ ہیں کہ جی ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اذان میں آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اللہ کافی ہے تو یہ محمد رسول اللہ. تم ہم سے علی ولی اللہ پوچھتے تھے، ہم آپ سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. جس بندے کو اپنے ٹاؤن محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے، اور تمہاری وہ علی ولی اللہ والی اذان قرآن میں ہے. میں کوئی تلخ باتیں نہیں کرتا ہوں، لیکن صفائی کا حق تو مجرموں کو بھی ہوگا. اگر وہ حق نہیں دیا گیا تو پرویز مشرف کو نہیں دیا گیا.
اور پرویز مشرف کے پرویز مشرف کے جو میں مطلب اس طرح بڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، پرویز مشرف کے جرم جس کی سزا میں سمجھ رہا ہوں، بندے کہتے ہیں جی آئین توڑا، یہ کیا، بڑے بڑے اور بھی تو یہاں پہ جرنیل گزرے ہیں، لیکن کسی کے لیے یہ سزا نہیں تھی۔ یہ سزائیں سارے اسی لیے ہیں کہ پرویز مشرف اپنے دور اقتدار میں عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لہٰذا جو میری قوم کے طلبہ و طالبات کو پریشان کیا جاتا ہے، یہ شیعوں کی اذان قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ میری دوستوں سے اپیل ہے، ہمارے حوصلے کی داد دو۔ کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھا کہ آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو؟ میں ممبر پہ یقین دلا رہا ہوں، ہم نے پوچھا بھی نہیں اور آئندہ ہمارا پروگرام بھی نہیں، کیونکہ معاشرتی زندگی ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ہماری خوشیاں غمیاں مشترکہ ہیں سارے مذہبوں کی، اور بھائیوں کی سادگی بھی اچھی لگتی ہے۔ 72 سال ہو گئے پاکستان کو بنے میں، ہمارے بھائی ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام میں۔ سارے نہ بھی سمجھوتے خیر، لیکن اگر دوستو لہذا ہمیں بہرحال، میں لمبی بات نہ ہو جائے، دوستانہ ماحول میں میری گزارشات ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتا۔ معاملہ رہ گیا رسول اللہ کی رسالت کا، تو ہمارا اثناعشری شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں، اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں۔ میری تائید کر دیں آپ، کیونکہ ہمارے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ذکر علی پہ نعرے لگاتے ہیں، اور جب نبی کی بات آتی ہے تو پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لہذا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ غلط فہمیاں دور کروں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا کلمہ جو پڑھا جاتا ہے تو کلمہ فیشن سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ اگر صرف کلمہ کافی ہوتا تو مصور پاکستان یہ کیوں کہتے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم عزادار ماتمی ماڑے صحیح تھوڑے صحیح، لیکن میں کیمروں کے سامنے، یہ کیمرے تو اتنے ظالم ہیں، یہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا ہوں، صورتحال تو آسان ہو جاتی۔ لہٰذا میری اپیل ہے کہ لوگ اگر کہیں کہ جی انہیں اللہ نبی کا پتہ نہیں ہے، اور دنیا اگر شیعوں کی طرح نبی کو نبی سمجھ لیتی، اس ملک میں مرزائی کوئی نہ ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب ایک بات بتائیں، یہ جو علی ولی اللہ آپ شیعہ حضرات بڑا زور دیتے ہیں، یہ علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیسیکلی تو دکاندار ہے، اس میں سے بھی فائدہ نقصان ہی سوچ۔ کہنے لگے نہیں کوئی فائدہ۔ میں نے کہا جی سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے نبی جھوٹے بنے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد۔ یہ مرزا غلام احمد تو کیونکہ قادیان ہندوستان ہمارا بارڈر ہمسایا، اس لیے ہمارے ذہنوں میں
مرکز ان کا ربوہ پاکستان میں، لہذا غلام احمد قادیانی زیادہ ذہنوں میں، اگر آپ لٹریچر پڑھیں، گوگل پہ جائیں، ریسرچ کریں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے، اور نبوت کا دعویٰ جنہوں نے کیا رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد، وہ یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، مسلمان۔ یہ فائدہ ہے علی جن ولی اللہ کا کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے شیعہ کوئی بھی نہیں۔ نہ میری تائید کریں، آپ پریشان ہو کے مجھے نہ دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ کے، ہماری مائیں جب شیعہ بچوں کو کلمہ پڑھاتی ہیں تو کہتی ہیں بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی، محمد رسول، محمد اللہ کے رسول، بیٹا آگے کو علی جن ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، علی اللہ کا ولی۔ وہ شیعہ جب بچہ ہوتا ہے تب ہی اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے جب علی نبی نہیں بن سکا یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن گئے؟ بولے میرے ساتھ، آپ زحمت فرمائیں۔ اور دوسرا ہم نے فقہ جعفریہ میں ختم نبوت میں گنجائش نہیں رہنے دی۔ یہی سبب ہے کہ کوئی کسی بھی دور میں کسی مسلک جعفریہ کے بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہم نے ختم نبوت میں گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ مثلا ہمارے بارے میں، یعنی ہمارے سے مراد ہے صاحبان منبر کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ شیعہ ذاکر علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہیں کہ یہ لوگ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ شیعہ ذاکر جتنا بھی حد سے بڑھاتے ہیں، اب مجھے آپ کی ضرورت ہے کہ میری تائید تردید آپ کر دیں، میں مرضی مسلط مجمع پہ نہیں کرتا ہوں۔ آپ اگر کہیں کہ رضوی صاحب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے تو میں نے محسوس مائنڈ نہیں کرنا۔ شیعہ جتنا بھی علی کی فضیلت پڑھتے ہیں، کبھی کسی ذاکر نے، پروفیسر صاحب آج تک کسی شیعہ عالم نے مجلس میں یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ نہیں، آپ مجھے پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں، بھئی میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دیں۔ کبھی آپ نے سنا مجلس میں؟ یہ ہے پہرا ختم نبوت پہ کہ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جی رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ ہم تو نہیں کہتے، آپ جمعے کے جمعے کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ بولے تو صحیح، زحمت تو فرمائے میرے ساتھ آپ۔ جی بسم اللہ۔ متوجہ ہیں سرکارہ؟ ہم نے حضور، اور زور بھی میری ذاتی مطلب کہہ لیں کاوش ہے کہ میں زیادہ سرکار کے حوالے سے بات کرتا ہوں، رسول اللہ کے، کیونکہ جب مسلمانوں کے ذہن میں ایک محمد آ جائے گا پھر سارے محمد ہی سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں اسلامی لٹریچر جو ہے وہ بڑے عجیب سلسلے اس میں موجود ہیں۔ وہ سلسلے کیسے ہیں کہ مقابلہ عیسائیوں سے کرنا ہے، مقابلہ یہودیوں سے کرنا ہے، اور لٹریچر میں کیا لکھ رہا ہے پروفیسر بھائی موجود ہیں افضل صاحب، لٹریری ماشاءاللہ ذہن ہے ان کا، شرح فقہ اکبر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لے کے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں رسول اللہ کے والدین کے بارے۔ اچھا میں ویسے شمیم نقوی صاحب یہ آپ کے کوئی ٹی وی لانچ ہی کا معجزہ ہے کہ بندے سو بھی رہے ہیں تو میں نے داد بھی دے رہے ہیں، کیا کہنے بھائی، میں تو پہلی دفعہ۔ اور بھائی 9 بجے سونا صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی رحمت کر لو یا علی یار، مہربانی سے، مہربانی سے، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، آپ جی ہیں جی، آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بس میں نے
میں دیکھا تھا ایک چہرے کو، حالانکہ بیٹھ کے سونا رزق ہوتا ہے، باہر سو سارے بیدار ہیں، سارے جاگ رہے ہیں. میری اپیل ہے، میری گزارش ہے کہ بھائی بحث عیسائیوں سے کرنی ہے. بلکہ میں نے پورے ملک میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے دوستوں سے یہ کہا ہے کہ اب شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی بحثیں چھوڑ دو. اب بچوں کو لٹریچر اس طرح کا دو کہ انہیں اگر عیسائیوں سے بات کرنی پڑ جائے تو وہ کر سکیں. اور علماء اسلام سے میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی بھی جگہ پہ، کیونکہ ظاہر ہے عیسائیت پاور میں ہے، گندم پیدا ہم کرتے ہیں، ریٹ وہ لگاتے ہیں، معیشت ہماری ان کے بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں. آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ کنٹرول کہیں اور سے سسٹم ہوتے ہیں ہمارے. لیکن علماء اسلام سے میری اپیل ہے، اگر کہیں عیسائیوں نے کہہ دیا کہ آؤ ہم سے بات کرو، پھر غصے میں عیسائی پادریوں کے سامنے اکیلے نہ جانا. ہم شیعہ تیرے چھوٹے بھائی ہیں، ہمیں ساتھ رکھنا. ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا، کیونکہ جو عیسائیوں سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم شیعہ عیسائیوں سے کہہ سکتے ہیں اور عیسیٰ پہ ناز کرنے والوں، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب عیسیٰ کی ماں چاہتی تھی میرے بیٹے کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے؟ اللہ نے کہا تھا چلی جب مریم، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے. لیکن جب علی کی ماں اپنی حویلی سے نکل کے اللہ کے گھر کے قریب آئے، دیوار کعبہ نے راستہ دے دیا، اے بی بی جلدی آ جا، یہ بیت ہے، آنے والا اہل بیت ہے. مہربانی سے صاحبان، آپ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے چکری مطلب اسی میں الجھاؤ میں بچوں کو آپ عجیب طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں کہ جی میرا مسلک، میرا مذہب. اور بھائی مسلک مذہب اپنی جگہ، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے. اب آپ کا لٹریچر کہہ رہے ہیں، بلکہ بزرگ جو بیٹھے میں شاید میری بات کی تائید کر دیں، زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور نے کہا، حضور کا کلمہ پڑھنے والے علماء نے یہ چیزیں مساجد کے درس فجر تک میں بیان کی کہ رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے. پردہ غیبت سے آوازی حبیب یا والدین بخش والے، بول پڑھو کو ایف آئی آر میں نام آ رہے ہیں. جنہوں نے سنا ہے وہ تو تائید کر دے. غیب سے یہ آواز آئی یا والدین بخشوا یا جی اب یا امت بخشوا، تو پھر ہمارے بھائیوں کے ان ذمہ داروں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا اور کہتے تھے رسول اللہ نے کہا، ماں پہ رہن دے. میں آسان خطابت کرتا ہوں، میں آسان گفتگو کرتا ہوں. آپ جب اکثر چپ کر جاتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں یورپین مجمع میں باتیں کر رہا ہوں. آسان باتوں پہ تو بول لیا کریں. رسول اللہ نے کہا ماں پہ رہنے دے، والدین رہنے دے. اور پھر حضور نے 3 دفعہ کہا امتی امتی امتی، میرے اللہ میری امت کو بخش دے، میرے اللہ میری امت. میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا، کہاں ہے آپ، کہاں ہے آپ؟ زحمت فرمائیں. معاذ اللہ معاذ اللہ، نسل در نسل آپ نے لٹریچر یہی لکھا ہے. حضور کی ماں مسلمان نہیں تھی، معاذ اللہ باپ مسلمان نہیں تھا، دادا مسلمان نہیں تھا، چاچا مسلمان نہیں تھا. 40 سال کے بعد اللہ کا کرم ہو گیا اور ہمارے نبی کو اللہ نے، ہمارے حضور کو اللہ نے نبی بنا دیا. 40 سال کے بعد اللہ کا کرم ہو گیا اور حضور کو اللہ نے، وہ اس میں حضور کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بھائی آپ اپنے گلی محلہ میں دیکھ لو، آپ کے سامنے جب بندہ 20 سال کا ہوتا ہے، 22 سال کا ہوتا ہے، اس کا مزاج اور ہوتا ہے. جب وہ 30 سال کا ہوتا ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے. جب وہی 28 سے آگے چلتا چلتا 38 کے قریب پہنچتا ہے، 40 کے قریب اس کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے. یہی میرا کہنے کا مقصد ہے. fill in the blanks، خالی جگہ خود پر.
اس میں حضور کی عزت کیا ہے کہ جی وہ جی ان کے والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، ان کے آباء و اجداد. وقت زیادہ نہیں ہے، میں زحمتیں آپ کی تمام جلدی کر دینا چاہ رہا ہوں. اگر رسول اللہ کے والدین معاذ اللہ اگر رسول اللہ کے والدین مسلمان نہیں، میری نوجوانوں سے اپیل ہے، اپنے ذمہ دار علماء سے کہو کہ سورہ یاسین بندے مارنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. اور بھائی شیعہ سنی اہل حدیث دوستو، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا قرآن پڑھو، زندگی ملتی ہے. ہمارے ملک میں ہمارے آگے محلے گلی میں کیا ہوتا ہے، جسے موت نہیں آتی یاسین پڑھو. بچے سمجھتے ہیں سورہ یاسین کو بندے مار صورت ہے، اور سورہ یاسین بندے مار صورت نہیں ہے. قرآن تو زندگی دینے والی کتاب ہے. مقصد ہے کہ مرنے سے پہلے سے سن لو کیا ہے. خدا فرما رہا ہے یاسین، حبیب سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے یاسین، او میرا سید سردار. اور شیعہ سنیوں، کیا مقام ہوگا اس نبی کا جسے اللہ سردار کہہ رہا ہے. یہ ہمارے نبی کے ٹائٹل ہے، یہ ہمارے نبی کے بھائی، یہ ہمارے نبی کے القابات ہیں. طٰہٰ، مزمل، مدثر، یاسین. لیکن طلبہ و طالبات کو بس ایک ہی بات پہ رکھا ہوا ہے، مطلب بہت کم کہیں گے یاسین نبی نے فرمایا، جب ہی کہیں گے کملی والے نے فرمایا. ہم نے کب کہا ہے کہ رسول اللہ کے پاس کملی نہیں تھی؟ ہم نے کب کہا ہے؟ ہم نے کب کہا ہے؟ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے پاس کملی تھی تو چادر بھی تھی. بولے میرے ساتھ، زحمت فرمائے، پریشان ہو کے مجھے نہ دیکھو. اگر رسول اللہ کے گھر میں کملی تھی تو چادر بھی تھی. یہی بات ہے، یہی سبب ہے کہ اگر اللہ نے حضور کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا المزمل کہا تو یا ایھا الشاجی مدثر بھی کہا. اگر رسول اللہ کو کملی والا کہا گیا تو چادر والا بھی. لہذا میری ملت سے اپیل ہے کہ موسم تقسیم کر لو، سردیوں میں کملی والا کہا کرو، گرمیوں میں چادر والا کہا کرو. لیکن نہ سارا سال کملی والے نے فرمایا. یہ فلسفہ ہے، گہرائی ہے کہ اگر کملی والا کہو گے تو ذہن میں اکیلا نبی آئے گا، اگر چادر والا کہہ دیا وہاں تو پنجتن پورے. آپ جی ہیں میرا بیٹا، زحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان دیا. خدا فرما رہا ہے یاسین، خدا فرما رہا ہے، وقت بالکل جلدی میں بات کر رہا ہوں، یاسین والقرآن الحکیم. یہ آیتیں آپ کو یاد ہیں تو جو آیتیں یاد ہوتی ہیں وہ ذاکر مولوی اگر ممبر سے پڑھے نا تو ساتھ پڑھا کرو. اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مجلسیں اب لائیو چلتی ہیں، جب ہمارے اہل اسلام بھائی بھی کہیں 2 منٹ کے لیے اہم مجلس دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ذاکر مولوی آیت پڑھ رہا ہو اور مجمع آگے قرآن پڑھ رہا ہو، پھر وہ بندے جا کے مولوی صاحب نو پوچھ دینے اے بھلا شیعہ دا قرآن بھی یہی ہے. غلط فہمیاں ہیں نا بھائی. لہذا آیت ساتھ پڑھا کریں، یاسین والقرآن الحکیم. دانا ماشاءاللہ جو گرامر بندے سمجھتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ یہ والقرآن الحکیم میں واو عطف کا نہیں ہے، یہ قسم کا ہے. جیسے اللہ نے کہا والشمس، وہ بھی واو قسم کا. خدا نے کہا مجھے اچھا بندے مفسرین آپ پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، ترجمہ ضمیم تفسیریں پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس سورج کی قسم. کسی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، اللہ اس سورج کی قسمیں اٹھاتا ہے جو روز ڈوب جاتا ہے. آپ جی ہیں. اللہ خدا را مسلمانوں، تفسیریں پڑھنی ہے تو آل نبی کی دہلیز پہ آنا پڑے گا. خدا فرماتا ہے مجھے نبوت کے سورج کی قسم اور امامت کے چاند کی قسم. لہذا خدا فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لا من المرسلین
خدا فرماتا ہے محمد مجھے قرآن کی قسم تو مرسلوں میں سے ہے، کافروں میں سے نہیں ہے۔ جی نبی کے ماں باپ کا مذہب کیا تھا، نبی کے دادے کو، اگر تجھے نبی کے دادے کے مذہب کے پتہ نہیں ہے پھر اپنے علماء سے اتنا پوچھ لو کہ تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا ہے؟ بندے کہتے ہیں جی نام ہمارے نبی کا اللہ پاک نے رکھا ہے، کوئی اللہ پاک نے احمد رکھا ہے۔ سواد اعظم کی کتابوں میں محمد نام نبی کے دادا نے رکھا ہے۔ مسلک جعفریہ کے لٹریچر میں محمد نام جناب ابو طالب نے رکھا ہے۔ چلو ہم اپنی نہیں کرتے، تیری کتاب کو سامنے رکھتے میں کہہ رہا ہوں کہ نام محمد دادا نے رکھا، اللہ نے محمد نہیں رکھا۔ بچوں میرے ساتھ زحمت فرمائیں، اللہ نے نام احمد رکھا، قرآن موجود ہے۔ میں کو مطلب کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ مطلب سوچ یا خیال تو پیش نہیں کر رہا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، عیسیٰ نے کہا میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، غلام احمد نہیں۔ اسمہ احمد، اس کا مطلب ہے اللہ نے نام احمد رکھا۔ دادا، تیرے نبی کا دادا مکے کا سب سے بڑا ڈیرے دار تھا۔ شاید میں سمجھا نہیں سکوں، مکے میں جسے روٹی ٹکر نصیب نہیں ہوتا تھا مسافرت میں، ڈیرہ محمد کے دادے کا حاضر ہوتا۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ تمہارے نبی کے دادا عبد المطلب نے جو اپنے ڈیرے کی پنچایتوں میں فیصلے کیے وہی بعد میں اسلام بنتا گیا۔ میری تائید کرو یار، خدا کے لیے میری تائید کریں گے۔ اور اگر کوئی بندہ جا کے اپنے علماء سے کہے کہ جناب وہ ریاض رضوی کہہ رہا تھا تو وہ کہیں گے جناب یہ شیعہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی 8 سال کے تھے جب نبی کے دادا دنیا سے چلے گئے، حضور 40 سال کو ہوئے تو پہلی وحی اتری اقرا بیس میں۔ اسلام کہاں 8 سال کا نبی دادا دنیا سے چلا گیا، اور کمال کر رہے ہیں کہ جی نبی کے دادا کے ڈیرے پہ جو پنچایتوں میں محمد کے دادا نے فیصلے کیے وہی اسلام بنتا گیا۔ پنچایت نبی کے دادا کی زندگی آپ دھیان نہیں دیں گے، مجھے افسوس ہوگا۔ میری ان ذمہ داروں سے اپیل ہے جو کہتے ہیں کہ جی 8 سال کے نبی اور نبی کے دادا کے فیصلے اسلام بنتا گیا، پھر اپنے ذمہ داروں سے پوچھو طواف کعبہ کے 7 چکر کس نے مقرر کیے؟ بولو میرے ساتھ، خدا کے لیے رحمت فرما۔ پوچھے مہربانی صاحب، متوجہ ہیں سرکار صاحبان آپ؟ ہمارے بزرگ عالم دین ہوا کرتے تھے، خطیب عالم محمد علامہ سید اظہر حسن دیہاتی صاحب، میرا خیال نام آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اس ایسا قبلہ کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں بزرگ علماء کی بات ان کا نام لے کے ہمیشہ کرتا ہوں کیونکہ اس میں دیانتداری بھی ہے اور اصالِ ثواب کا پہلو۔ تو جیسا قبلہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ کے والدین کے بارے میں سوچیں اس طرح کی ہیں کہ وہ جی مسلمان ہی نہیں تھے، اور جب اپنے ابے کی بات بندے کرتے ہو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بخشے ابے اور انو چنگی مجھ کھولن دی بڑی عادت سی۔ اللہ بخشے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب کسی ڈیرے پہ اچھی مجھ بھینس وہ دیکھ لیتے تھے تو جب تک مطلب وہ لے نہیں جاتے تھے نا انہیں سکون نہیں آتا تھا۔ تو ایک رات ایک ڈیرے تو مجھ کھولن رات نو گئے تو بے ایمان گھر والے جاگ دے پیسے۔ نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا۔ گھر والوں کے ایمان پہ حملہ۔ اپنا چور ابا بھی اللہ بخشے، اللہ بخشے کو عربی میں رضی اللہ کہتے ہیں۔ میری بات پہ آپ توجہ نہیں کر رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ، خدا کی قسم، اللہ تیرے نبی کے دادے کا اسٹیٹس اور رتبہ بتا رہا ہے۔ اللہ نے نام احمد رکھا،
دادے نے تیرے عقیدے کے مطابق نام محمد رکھا، یہ تیرے نبی کا رتبہ اللہ دکھا رہا ہے کہ جب نبی کے کلمہ پڑھانے کا وقت آیا اللہ نے کہا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا۔ اور اگر پھر بھی تجھے نبی کے اچھا کمال کمال انتہا دیکھیں، ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے، ہمارا نبی جی نبیوں کا سردار ہے، ہمارا نبی سلطان انبیاء، ہمارا نبی امام الانبیاء۔ اور اگر عیسائیوں نے آج کہہ دیا تمہارا افضل کیسے، کیا جواب دو گے عیسائیوں کو؟ آپ قرآن پڑھیں، وہ کہ انجیل کی بات تھوڑی کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ کی ماں مریم 3 دن کے عیسیٰ کو لے کے شہر میں آئی، لوگوں نے اعتراض کر کے کہا مریم ما کان ابو کے امرا سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، مریم تیری ماں بھی نیک تھی۔ دشمن مریم کے بھی مان رہے ہیں کہ تیرے والدین نیک تھے، اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں۔ بات مشکل ہے لیکن آپ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے معصومہ بی بی کے کردار پہ حملہ کیا کہ مریم تیرے ماں باپ نیک تھے لیکن بغیر شادی کے بچہ کہاں سے لائی؟ قرآن پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، اجازت آپ دیں گے میں چند منٹ آپ سے لے رہا ہوں۔ جناب مریم نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، کہہ سکتی تھی میں نیک ہوں، میں پاک ہوں، لیکن بی بی نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، میرے خیال میں ترجمہ نہ بھی کروں تو آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جو شیعہ قبر میں عربی سمجھ لیتا ہے وہ مجلس میں نہیں سمجھ سکتا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ مقصد مریم کا یہ تھا کہ میری جان نہ کھاؤ، یا بھیجنے والا جانے یا آنے والا جانے۔ اور ان لوگوں نے، پروفیسر صاحب یہ قرآن ہے، ان لوگوں نے کہا کیفا نکلمو من کان فی المہد صبیا، یہ پنگھوڑے والا بچہ یہ بولے گا؟ قرآن کہہ رہے ہے اس بچے نے انگڑائی لے کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب فجعلنی نبی، میں عبد خدا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ امتی نبی نبی بن کے آتا ہے، سردار نبیوں کا آپریشن سے بنتا ہے۔ بسم اللہ اجازت ہے تھوڑی بات، بس بابا جی بڑی جلدی جی بسم اللہ۔ آپ جی ہیں سید محمد حسین شاہ جی، بہت پیارے، بہت سید بھی تھے، سریلے بھی، پھر میرے بعد وہ پڑھیں گے۔ جیسے میرا اعلان آپ نے کیا، شاہ جی کا اعلان بھی شاید آپ ہی کرتے لیکن ان کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد بابا محمد حسین شاہ جی پڑھ جی بسم اللہ۔ آپ جی ہیں لیکن مجھے تو حق ادا کرنے دینا۔ ہم ذاکر مولوی ایک دوسرے کے اعلان نہیں کرتے لیکن میں کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، خود بھی شیعہ ہوں۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد بہت پیارے ذاکر سید محمد حسین شاہ جی پڑھیں گے خطاب۔ مجمع میں سے کچھ بندے یقیناً سوچتے ہوں گے کہ یار مولوی ذاکر ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن رضوی صاحب نے تقریر چھوڑ دی اور بابے محمد حسین شاہ جی کا اعلان کرنے لگ گئے۔ میں شاہ جی پہ احسان نہیں کر رہا، مذہب آل محمد میں میری مجبوری ہے، اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ کیا کہنے آپ جیئے بہت جی بڑی جلدی بات میں ختم کر دیتا۔ اچھا چل
حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی عمر میں بول پڑے. آپ چپ ہو گئے. حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بول پڑے. اللہ نہ کرے کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی علیل ہو جائے اور وہ کیا اسے کہتے ہیں نرسری وارڈ میں ہو, ڈاکٹر بچے کی خیریت پوچھنے کھڑا ہو صبح صبح راؤنڈ پہ, اور 3 دن کے بچہ آگے سے کہے گڈ مارننگ ڈاکٹر تو ٹھیک ہے. ملتان والوں پریشان نہیں ہو جاتے؟ مجھے بتاؤ ڈاکٹر اسپتال میں رہ جائے گا؟ ڈاکٹر چھوڑو, مریض ہاسپٹل چھوڑ دیں گے. کیوں کہ یار یہ کون سی مخلوق ہے جو 3 دن کا بول رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے عیسیٰ 3 دن کا بولا, نہ مریم ڈر کے بھاگی. اوئے ہوئے ہوئے, ہاں تفسیریں پڑھو یار, اور قرآن فیشن سمجھ کے پڑھتے ہو. 3 دن کا عیسیٰ نے کلام کی, اعتراض کرنے والے بھی خوف زدہ نہیں ہوئے, نقوی صاحب متوجہ رہیں, اعتراض مریم پہ کرنے والے بھی گھبرا کے بھاگے نہیں ہیں. اس کا مطلب صدیوں پہلے بھی یہ تصور موجود تھا کہ عالم خلق کے بچے اور ہوتے ہیں, عالم امر کے بچے اور ہوتے ہیں. مہربانی مہربانی, بڑی جلدی, بہت شکریہ بہت شکریہ. حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بول رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے. ایک گزارش ہے, وقت تمام ہو رہا ہے. عیسیٰ تیری عمر کے بچے تو بولتے ہی نہیں ہیں, تو اللہ کے کرم سے بول پڑا ہے, کیونکہ 3 دن کی عمر میں وہی بولتے ہیں جو کرم اللہ ہوتے ہیں. جاؤ اپنے ذمہ داروں سے پوچھو, باقی صحابہ رضی اللہ کیوں, اکیلا علی کرم اللہ کیوں؟ ہاں مطلب آپ کو سوچنا, بلکہ جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. بھٹو کا بھی نا, میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک منسٹر ہوتے تھے مولانا کوثر نیازی, مذہبی امور کے منسٹر کی حیثیت سے انڈیا میں بہت بڑا اجلاس تھا, بہت بڑی گیدرنگ تھی, عوامی گیدرنگ. اس میں مسلمان ملکوں کے اور بھی مذہبی امور کے وزراء تھے, اور نیازی صاحب, یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے, کوثر نیازی خطاب میں جب صحابہ کبار کا نام لیا تو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے رہے, اور جب حضرت علی کا نام آیا تو کرم اللہ ہو وجہہ ہو کہا. جو مجلس میں کم آتے ہیں انہیں پھر سمجھانا پڑے گا کرم اللہ وجہہ ہو کا ترجمہ کیا ہے. وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا. جب کوثر نیازی مرحوم نے صحابہ کو رضی اللہ کہا اور مولا علی کو کرم اللہ کہا, اسٹیج پہ چٹا گئے کہ کوثر نیازی صاحب یا سب کو کرم اللہ کہو. میرے خیال ہے کہ مشکل بات تو میں نے کی نہیں. چٹ کیا بیٹا, بیٹھ جا, تشریف رکھ لے. کیا چٹائی؟ یا سب کو کرم اللہ کہو, یا نہیں, یا سب کو کرم اللہ کہو, یا علی کو بھی رضی اللہ کہو. اس نے کہا میری مجبوری ہے, میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں. اسلام میں کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. لہٰذا حضرت عیسیٰ سے میری یہ گزارش ہے, کیونکہ جو 3 دن کی عمر میں بچہ بول رہا ہے تو وہ سن بھی تو سکتا ہے. لہٰذا میری حضرت عیسیٰ سے آپ کی تائید چاہیے, میری حضرت عیسیٰ سے اپیل ہے کہ آپ کی عمر میں بچے نہیں بولتے. اگر آپ اللہ کے کرم سے بولیں تو پھر لوگوں نے یہ کب کہا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں. لوگوں نے اعتراض آپ کی ماں پہ کی ہے, تو اگر عیسیٰ بول پڑے ہو تو پھر ماں کے بارے میں کہو کہ میری ماں نیک ہے, میری ماں پاک ہے, میری ماں طیبہ, طاہرہ, بطول, راضیہ, مرضیہ, زکیہ. عیسیٰ تو ماں کی گواہی میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا. لیکن فرق کیا پڑا کہ جب اس بچے نے کہا اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا, مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والے مریم کے قدموں پہ گر گئے. اے بی بی ہمیں معاف کر, بی بی ہم سے غلطی ہو گئی, بی بی ہم نے آپ کے کردار پہ تہمت لگائی, ہمیں معاف. تم کیسے لوگ ہو؟ اور بچے نے کب کہا ہے میری ماں نیک ہے؟ جب بچے نے ماں کی گواہی نہیں دی تو بچے کی ماں سے معافی کیوں مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے تم کس قسم کے مسلمان ہو, تم نے سنا نہیں ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں. جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے,
اور نبیوں کے ماں باپ گناہگار نہیں ہوتے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیئیں آپ جیئیں آپ زندہ و سلامت رہے. سنا کریں ایسی باتیں بھی سنا کریں. اگر تجھے نبی کے والدین کے مسلک اور ایمان کی سمجھ نہیں آ رہی تو نمازوں میں درود ابراہیمی کس انداز میں پڑھے جا رہے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی. میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں آپ پریشان ہو گئے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی. یہ نماز واجب میں مسلمانوں کا ہر مسلک ہر نمازی پڑھے جا رہا ہے. التحیات جسے کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے آل محمد پھر آل ابراہیم. بھائی اپنے ذمہ دار علماء سے اتنا بھی نہیں پوچھتے یہ نماز میں جو درود پڑھتے ہو اس میں آل محمد کون ہے اور اس میں آل ابراہیم کون ہے؟ مذہب اپنی جگہ مسلک اپنی جگہ. قبر میں مولویوں نے کام تھوڑی جانا ہے. تیرا عقیدہ کام آئے گا. وہ نماز کا سوال حشر میں ہونا ہے عقیدے کا سوال قبر میں ہونا ہے. لہذا مذہب مسئلے کوئی بات نہیں ہے. عقائد اپنے بہتر کر لو. اتنا پوچھو ذمہ داروں سے. میں پھر کہہ رہا ہوں آل محمد کون ہے؟ اگر وہ نہیں بتاتے میں تجھے بتا رہا ہوں. آل محمد تمہارے نبی کی اولاد کو کہتے ہیں. آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے. حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے. حضرت عبد المطلب آل ابراہیم ہے. حضرت ہاشم آل ابراہیم ہے. اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہے کہ جن پہ مسلمان نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں. بولو یار شیعہ سنی بھائی آپ زحمت فرما. وقت تمام ہو گیا. اگر تجھے نبی کے آباء و اجداد کا اور ان کے دین کا پتہ نہیں چل رہا پھر اپنے علماء سے کبھی پوچھ لینا کہ جی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا تھا. لیکن شجرہ محمد کا وہ پتہ ہے جنہیں اپنے شجروں کا پتہ ہو. تمہارے نبی کا سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم تک آیا. ابراہیم سے اسماعیل, اسماعیل سے کدار, کدار سے حمل, حمل سے بن, بن سے ہمشی, ہمشی سے عدنان, عدنان سے معاد, مدار سے مدرکہ, مدرکہ سے خزیمہ, خزیمہ سے کنانہ, کنانہ سے فہر, فہر سے غالب, غالب سے لوئی, لوئی سے کعب, کعب سے مرہ, مرہ سے کلاب, کلاب سے قصہ, قصہ سے عبد مناف, عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب. جب یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا فقسم اللہ ذالک نور بجزئین. عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اسے دو حصوں پہ تقسیم کر دیا. ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پشت میں, دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا, جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا. مہربانی جی, مہربانی جی, مہربانی جی. یہ قبیلہ درود والوں کا ہے. لیکن اگر درود والا قبیلہ سمجھ میں آ جاتا پھر بیٹیاں علی کی بازاروں میں کیوں آتی؟ آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. زیادہ زحمت میں نے دے دی شاہ جی کو. یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ فضائل میں داد کے لیے اٹھتے ہیں وہی ماتم کرنے لگ جاتے ہیں. طویل مصائب کا تو وقت ہی نہیں رہ گیا. 5 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک شام میں. صرف 2 منٹ لے رہا ہوں. یہ بڑی بڑی اسلامی طاقتوں کے منصوبے تھے کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا تھا تو میں صدقہ, جیسے شام والی بی بی کا روزہ گرایا. انتہا کر دی انہوں نے دہشت گردوں کو پالنے والے. اسلحہ, پیسہ, افراد. مجھے یاد ہے یہ سیدہ کی زیارت پہ پچھلے سال میں نے یہ فقرے بی بی کے حرم سے باہر برآمدے میں مصائب میں یہ لفظ کہے جیسے انہیں بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا. ایک ظاہر چیخ مار کے اٹھا, کہتا ہے شاہ جی
بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا، اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ اب جی شام والی کے تو 18 بھائی، اس کا تو عباس جیسا جرنیل بھائی۔ مالک آپ کو شام لے جائے، جب دعا کی جاتی ہے پھر آمین کہا کرو۔ زیارتوں کا تعلق پیسوں سے نہیں، بلاوے سے ہے۔ تو پھر شام والی ملکہ، اس بی بی کی زیارت اتنی عام نہیں ہے، یہ تو جب تک علی کی بیٹی تیرے نام پہ دستخط نہ کرے، شاہ جی شام کی زیارت کے لیے نام ہی نہیں نکلتا۔ میں پھر دعا مانگ رہا ہوں آپ شام جائیں۔ بی بی دمشق سے کو 14 کلومیٹر باہر اپنا شہر آباد کر کے بیٹھی۔ اولاد زہرا جہاں بھی دفن ہے، غصبی جگہوں میں دفن نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے، آپ دن رات سنتے ہیں، کربلا بھی تو حسین نے خریدی تھی، آدھی قیمت حسین نے دی تھی، آدھی قیمت سیدہ نے دی تھی۔ اور پھر حسین نے کہا تھا بہن تیرے اون کے نام لگوا دوں کربلا؟ کہنے لگی نہ اون کے نام نہ سجاد کے نام، اس کے نام لگا دے جو تیرا میرا مشترکہ ہے۔ کربلا بھی خریدی، اور یہ جو شام ہے نا مالک آپ کو لے جائے، شام بھی سیدہ جب 28 رجب کو چلی تھی نا مدینہ سے، تو جناب عبداللہ نے کہا تھا تیرے بابا کی دعا سے میں بہت بڑا تاجر ہوں عرب کا۔ بی بی زینب کے شوہر نے کہا بھائیوں کے ساتھ پردیس جا رہی ہے، یمن میں میری جاگیریں، مصر میں میری زمین، چپ کر کے سنتی رہی۔ اور جب عبداللہ نے کہا نا شام میں میری جاگیر، اس وقت بی بی نے کہا تھا ایک ٹکڑا شام کا دے دے۔ اپنا شہر ہے بی بی کا۔ شیعہ سنی بھائی عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ کے نام کا شہر کا نام ہی زینبیہ ہے، اور ایک نام ہے سیدہ زینب، علی کی بیٹی کے شہر کا نام سیدہ زینب، سیدہ زینب۔ جب آپ جائیں انٹرنیشنل دمشق کے ایئرپورٹ پہ اترو، ٹیکسیوں والے ظاہروں کو پہچان کے کہتے ہیں سیدہ زینب، سیدہ زینب۔ اور اللہ میرا جانتا ہے جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو یاد آئے گا بی بی کا شہر شروع ہوتے ہی، بی بی کا شہر شروع ہوتے ہی بابا محمد حسین شاہ جی ایک عربی زبان میں لکھا ہوا ایک بورڈ ہے، ہمیں مختصر سا لکھا ہوا ہے تراحب بکم زینب بنت علی۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ میرے بھائی کے شیعوں، زینب تمہیں خوش آمدید کہتی، شرما کے پرسا نہیں دیتے، علی کی بیٹی تمہیں مرحبا کہتی۔ اور میں سلام کروں گا ان شہیدوں کو جو اس 5 سالہ جنگ میں بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے، اور ان شہیدوں کی تصویریں حرم سے باہر گلی میں موجود ہیں۔ میں ذاتی طور پہ میں نے ایک جوان بچے کی 14-15 سال کا نوخیز اس کی چہرے پہ تصویر پہ نظر پڑی، میں نے وہاں جو مولانا تھے میں نے کہا یہ کس ملک سے آ کے بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارا گیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عراق کا تھا، اور جب سے آیا تھا نا بی بی کے شہر میں 24 گھنٹے حرم کے اندر رہتا تھا، پہرا دیتا تھا سیدہ کی قبر پہ۔ اور جب اس بچے کے سینے پہ فائر لگا، شہید ہو کے گرا ہے، اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی جس میں اس بچے کا عراق کا ایڈریس تھا، اور نیچے ایک سطر لکھی ہوئی تھی کہ میں شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں، میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا۔ اور میں صدقے ہو سیدہ تیرا قربانہ، حسین کی ماں تمہاری، یہ رونے والی گریہ والی آواز ہے، آپ جیے سیدہ قبول کر لیں۔ جو بس آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، جو ہمارے بھائی، جو اہل اسلام بھائی مجلس سن رہے ہوتے ہیں، جو اہل اسلام دوست ہمارے مجلسوں میں آتے ہیں، انہیں فضائل کی سمجھ آ جاتی، انہیں مصائب کی سمجھ نہیں آتی، انہیں اندازہ نہیں ہوتا بابا جی کہ یہ کس بی بی کا ذکر کر رہے ہیں۔ میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے، یہ بی بی کون ہے؟ میں یہی بتا رہا ہوں، یہ تمہارے نبی کی بیٹی تھی، اور اللہ نے وہ شرم و حیا دی تھی کہ اس کا بابا بھی گھر میں آتا تھا، یہ ماں کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔
یہی سبب ہے جب 21 رمضان کی رات علی کی زندگی کی آخری ظاہری زندگی کی آخری رات ساری اولاد علی کی کوفے والے گھر میں جمع تھی. یہ علی نے حسین کو قریب بلا کے آخری لفظ کہہ رہا ہوں, حسین کو قریب بلا کے کہا, حسین بیٹا, جی بابا. حسین میرے قریب ہو, حسین قریب ہو, بیٹا تھوڑا اور قریب ہو. حسین بہت قریب ہو گئے. علی نے, مجھے معاف کریں گے آپ, علی نے آہستہ سے زندگی کی آخری رات میں کہا, حسین میری زینب کہاں ہے؟ حسین فرماتے ہیں اجڑی تیرے پیروں کی طرح بیٹھ کے رو رہی ہے. علی فرماتے ہیں میری زندگی حسرتوں میں گزر گئی, میری زینب سے کیا شرم